حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بار میں بدایوں سے دہلی آ رہا تھا۔ راستے میں مجھے ایک شخص ملا، وہ سیاہ گدڑی پہنے ہوئے تھا اور ایک میلی سی پگڑی اس کے سر پر بندھی ہوئی تھی۔ اپنے ظاہری حلیے سے وہ کوئی مست معلوم ہوتا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور بڑے والہانہ انداز میں بغل گیر ہو گیا۔ کچھ دیر تک میرے سینے سے سینہ ملائے کھڑا رہا، پھر الگ ہو کر میرے دل پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، یہاں سے بوئے مسلمانی آتی ہے۔ اس کے بعد وہ چلا گیا، مگر میں اس کی حیثیت کو نہ پہچان سکا۔ دوسری بار میں نے اسے اس وقت دیکھا جبکہ جماعت خانہ میں کندوری کا کھانا تیار ہو رہا تھا اور دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ کندوری اس کھانے کو کہتے ہیں جس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فاتحہ ہوتی ہے۔ اچانک وہی شخص جو مجھے بدایوں میں ملا تھا جماعت خانے میں داخل ہوا اور سلام کر کے دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ کھانے کے بعد میں نے اسے تلاش کیا مگر وہ کہیں نظر نہ آیا۔ حاضرین سے پوچھا کہ اس درویش نے بھی کچھ کھایا یا نہیں۔ وہاں موجود لوگوں نے بتایا کہ جب کھانا شروع ہوا تھا تو اس درویش نے 4 روٹیاں اور کچھ شوربہ ایک لکڑی کے پیالے میں ڈالا اور خانقاہ کے سامنے والے ٹیلے پر بیٹھ کر کھانے لگا، پھر کسی طرف چلا گیا۔ اس وقت تنگی کے سبب ہم پر تیسرا فاقہ تھا، پھر کہیں جا کر اس فاتحہ کا اہتمام ہوا۔ تیسری بار وہ شخص مولانا عمر رحمت اللہ علیہ کو راستے میں ملا۔ کہلو کھڑی سے کچھ عقیدت مند غیاث پور آ رہے تھے اور ان میں مولانا عمر بھی شامل تھے۔ اچانک وہ شخص کسی طرف سے نمودار ہوا اور مولانا عمر سے پوچھنے لگا، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ مولانا عمر نے جواب دیا کہ ہم شیخ نظام الدین سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ اس شخص نے کہا، اس مسکین کے پاس کیا رکھا ہے؟ اور اپنے پیراہن کی جیب سے 12 چیتل نکالے، یہ میری طرف سے نظام الدین کو دے دینا۔ اتنا کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد سے خانقاہ میں نذرانے آنا شروع ہو گئے۔ اس دن مجھ پر یہ راز فاش ہوا کہ وہ مردان غیب میں سے تھا مگر اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا تھا۔ اہل نظر ان تمام واقعات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے کس غربت میں اپنی زندگی بسر کی تھی اور راہ سلوک میں کس طرح ثابت قدم رہے تھے۔ جو دنیا دار لوگ ظاہری کرامت کو ولایت کی نشانی سمجھتے ہیں، انہیں محبوب الہی کی حیات مبارکہ کا باغور مطالعہ کرنا چاہیے۔ آپ کی پوری زندگی ایک کرامت مسلسل تھی۔ غذا کی کمی کے ساتھ جسمانی زیبائش کا بھی عجیب حال تھا۔ سید محمد کیرمانی فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب حضرت محبوب الہی کے پاس کپڑوں کا صرف ایک ہی جوڑا رہ گیا تھا۔ کثرت استعمال سے وہ بوسیدہ ہو گیا اور میلا بھی۔ لباس پر میل کچیل جم جانے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت نظام الدین اولیاء صابن خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ سید محمد کیرمانی کی اہلیہ بی بی رانی نے یہ حال دیکھا تو عرض کیا، برادر عزیز، تمہارے کپڑے پھٹ گئے ہیں اور میلے بھی ہو گئے ہیں۔ اگر تم کچھ دیر کے لیے اپنا یہ لباس مجھے دے دو تو میں اسے دھو کر صاف بھی کر دوں اور اس میں پیوند بھی لگا دوں۔ واضح رہے کہ بی بی رانی عمر میں حضرت نظام الدین اولیاء سے بڑی تھیں۔ بی بی، مجھے فرصت نہیں مل رہی، ایک آدھا روز میں یہ کام بھی ہو جائے گا، تم فکر مند نہ ہو۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے نہایت لطیف انداز میں معذرت کی۔ بی بی رانی نے آپ کا یہ عذر قبول نہیں کیا اور اپنی چادر پیش کرتے ہوئے عرض کیا، بھائی اسے باندھ لو، اتنی دیر میں تمہارے کپڑے دھو دوں گی۔ بی بی رانی ابھی حضرت بابا فرید کی مرید تھیں، اس لیے حضرت نظام الدین اولیاء ان کی اس خواہش پر مجبور ہو گئے۔ آپ نے چادر باندھی اور ایک کتاب لے کر مطالعے میں مشغول ہو گئے۔ پھر جب کپڑے دھل کر خشک ہو گئے تو بی بی رانی نے اپنے شوہر سید محمد کیرمانی کی چھوٹی پگڑی دھوئی اور اسے کاٹ کر محبوب الہی کے کرتے میں جو گریبان کے پاس پھٹ گیا تھا پیوند لگائے۔ پھر وہ کپڑے بڑے ادب سے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے نہایت معذرت اور شکریہ کے ساتھ وہ کپڑے پہنے۔ سید محمد کیرمانی کہتے ہیں، بظاہر یہ معمولی سی بات تھی مگر حضرت نظام الدین اولیاء نے اس واقعے کو ہمیشہ یاد رکھا۔ اکثر اس واقعے کا ذکر فرماتے، یہاں تک کہ میں شرم سے سر جھکا لیتا۔ مجھ پر بھی مہربان رہے اور میری اولاد پر بھی۔ میں نے اور میرے خاندان نے جو کچھ برکتیں اور نعمتیں حاصل کیں وہ سب محبوب الہی کی دعاؤں کا صدقہ تھیں۔
حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دوسری بار پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو سلسلہ چشتیہ کی خلافت سے سرفراز کیا گیا۔ خلافت نامہ عطا کرنے کے بعد خانقاہ میں موجود تمام درویشوں کے سامنے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے بلند آواز میں فرمایا، ہم نے خلافت کے ساتھ نظام الدین محمد کو ہندوستان کی ولایت بھی دی ہے۔ حضرت شیخ جمال الدین ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب ترین خلیفہ تھے، مگر ہندوستان کی ولایت حضرت نظام الدین اولیاء کا مقدر ٹھہری۔ جیسے ہی حضرت بابا فرید کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، محبوب الہی نے پیر و مرشد کی دستبوسی کی، پھر اس طرح کھڑے رہے کہ آپ کا سر نیاز حضرت شیخ کی بارگاہ جلال میں جھکا ہوا تھا۔ نظام الدین سر اٹھاؤ، حضرت بابا فرید نے فرمایا۔ حضرت محبوب الہی نے پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل کی تو ایک اور نعمت آپ کی منتظر تھی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی ایک خاص دستار باندھتے تھے، اور یہ وہ دستار تھی جو آپ کے پیر و مرشد حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو عطا کی تھی۔ بعض روایات کے مطابق یہ دستار حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو اپنے شیخ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے عطا ہوئی تھی۔ اس طرح اس دستار کو پیران چشت کے تبرکات میں نمایاں حیثیت حاصل تھی۔ جب محبوب الہی نے حکم شیخ پر سر اٹھایا تو حضرت بابا فرید اس دستار کو کھول رہے تھے۔ پھر اہل دل کے لیے وہ منظر بڑا عجیب تھا جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی عطا، حضرت قطب کی بخشش اور حضرت بابا فرید کی عنایت حضرت نظام الدین اولیاء کے سر کی زینت بن گئی۔ حضرت بابا فرید نے خود اپنے دست مبارک سے وہ دستار ولایت حضرت نظام الدین اولیاء کے سر پر آراستہ کی۔ اس کے بعد حضرت بابا فرید نے اپنا عصا حضرت نظام الدین اولیاء کو مرحمت کیا اور فرمایا، نظام الدین محمد 2 رکعت نماز ادا کرو۔ محبوب الہی فوراً حکم شیخ پر عمل پیرا ہوئے۔ پھر جب آپ نماز ادا کر چکے تو حضرت بابا فرید نے ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف اشارہ کیا، فرزند میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ پھر حضرت بابا فرید نے تمام درویشوں کے سامنے حضرت نظام الدین اولیاء کے لیے خصوصی دعا فرمائی، اے اللہ، نظام الدین محمد تجھ سے جو کچھ مانگے اسے عطا فرما دے کہ تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ پھر جب حضرت محبوب الہی اجودھن سے رخصت ہونے لگے تو حضرت بابا فرید کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، نظام الدین محمد اپنا یہ خلافت نامہ ہانسی میں مولانا جمال الدین اور دہلی میں قاضی منتجب الدین کو دکھانا۔ قاضی منتجب الدین حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم المرتبت خلیفہ تھے۔ اس وقت قاضی صاحب پیر و مرشد کے حکم سے دہلی میں مقیم تھے اور بندگان خدا میں علم ظاہری و باطنی کی دولت تقسیم فرما رہے تھے۔ مولانا جمال الدین سے مراد حضرت شیخ جمال الدین ہاشمی ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ حضرت شیخ جمال سے حضرت بابا فرید اس قدر محبت کرتے تھے کہ ان کے جذبات کو الفاظ میں ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت شیخ جمال کی خاطر حضرت بابا فرید نے 12 سال تک ہانسی میں قیام کیا۔ اپنے محبوب مرید کے بارے میں آپ فرمایا کرتے تھے، جمال جمال ما است، یعنی جمال ہمارا جمال ہے۔ حضرت بابا فرید جب اپنے کسی مرید کو خلافت نامہ عطا کرتے تو اس شخص کو تاکید فرما دیتے کہ ہانسی جا کر شیخ جمال الدین سے مہر لگوا لینا۔ اگر شیخ جمال الدین ہانسوی خلافت نامے پر مہر لگا دیتے تو وہ مستند سمجھا جاتا، اور اگر شیخ جمال مہر نہ لگاتے تو حضرت بابا فرید بھی اس خلافت نامے کو قبول نہ فرماتے اور صاف صاف کہہ دیتے، جمال کے چاک کیے ہوئے کو ہم سی نہیں سکتے۔ حضرت بابا فرید کے یہ الفاظ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جب حضرت شیخ جمال نے آپ کے ایک مرید کا خلافت نامہ اس کی بے ادبی اور غرور کے سبب چاک کر دیا تھا، اور پھر اس شخص نے حضرت بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہو کر شیخ جمال کی شکایت کی تھی۔ جواباً حضرت بابا فرید نے تمام اہل مجلس کے سامنے فرمایا تھا، جسے ہمارا جمال چاک کر دے ہم اسے نہیں سی سکتے۔ الغرض دولت عظیم سے سرفراز ہونے کے بعد حضرت نظام الدین پیر و مرشد کی دعاؤں کے سائے میں اجودھن سے دہلی روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ جمال الدین ہاشمی کا انتقال 659 ہجری میں ہوا۔ اس تاریخی پس منظر کی روشنی میں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ 657 ہجری یا 658 ہجری میں حضرت نظام الدین اولیاء کو خلافت عطا ہوئی۔ بعض روایتوں میں خلافت نامہ تحریر کیے جانے کی تاریخ 669 ہجری درج ہے۔ اس وقت تو حضرت بابا فرید بھی وصال فرما چکے تھے۔ آپ 664 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ واضح رہے کہ اس سلسلے میں بہت سے تاریخی اختلافات موجود ہیں، مگر ہم نے انہی تاریخوں پر
انحصار کیا ہے جو زیادہ قرین قیاس ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء دہلی سے روانہ ہو کر اوجودن تشریف لائے اور حضرت جمال الدین ہاشمی کو اپنا خلافت نامہ دکھایا۔ شیخ جمال بہت خوش ہوئے اور نہایت والہانہ انداز میں یہ شعر پڑھا کہ تمام جہانوں کے مالک کے لیے ہزار شکر ہے کہ گوہر اس شخص کے حوالے کر دیا گیا جو گوہر شناس ہے۔ ہانسی میں چند روز قیام کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء دہلی کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے بھر میں آپ کو ایک ہی خیال پریشان کرتا رہا کہ حضرت شیخ نے خلافت ادا کرتے وقت قاضی منتجب الدین رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کا نام کیوں نہیں لیا، حالانکہ وہ آپ کے چھوٹے بھائی بھی تھے اور خلیفہ بھی۔ اس مسئلے میں حضرت نظام الدین اولیاء کا ذہن الجھ کر رہ گیا۔ عقلی طور پر اس واقعے کی ایک ہی وجہ سامنے آتی تھی کہ شاید پیر و مرشد حضرت شیخ نجیب الدین متوکل سے ناراض ہیں، اور یہ خیال حضرت محبوب الہی کے لیے نہایت تکلیف دہ تھا، کیونکہ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کی دعاؤں اور صحبتوں کے طفیل ہی حضرت محبوب الہی کو حضرت بابا فرید کا آستانہ عالیہ میسر آیا تھا۔ غرض اسی ذہنی کشمکش میں سفر تمام ہوا اور ایک جانکداز خبر آپ کی منتظر تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء اوجودن اور ہانسی کے درمیان میں تھے کہ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر سن کر حضرت محبوب الہی کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ ایک طویل رفاقت تھی جو ختم ہو گئی، ایک رشتہ خاص تھا جو ٹوٹ گیا، ایک شہر علم تھا جو اجڑ گیا، اور ایک درسگاہ محبت تھی جو خالی ہو گئی۔ حضرت محبوب الہی حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کو یاد کر کے اکثر آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے، اور پھر نہایت رقت آمیز لہجے میں فرمایا کرتے تھے، اس شہر میں وہی اپنے محسن تھے اور دوست بھی، وہی غم گسار بھی تھے اور رہنما بھی، علم و آگہی کا ایک روشن پیکر تھا جو موت کے گرد و غبار میں گم ہو گیا، زہد و تقوی کا ایک اعلیٰ نمونہ تھا جو دست قضا نے ہم سے چھین لیا۔ اللہ حضرت شیخ کی قبر کو نور سے بھر دے کہ وہ ہم دھوپ میں جلنے والوں کے لیے محبت کا ایک مضبوط ترین سائبان تھے۔ پھر جب رنج و الم کی شدت میں کمی ہوئی تو حضرت محبوب الہی کی سمجھ میں یہ راز آیا کہ حضرت بابا فرید نے آپ کو خلافت نامہ عطا کرتے ہوئے یہ کیوں نہیں فرمایا تھا کہ اسے نجیب الدین متوکل کو بھی دکھا دینا۔ یہ حضرت بابا فرید کے نور باطن کی عجیب مثال تھی۔